मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद की दौलत वाली ये एक आयत जो 2 दिन पढ़ता है 2 करोड़ मिल जाता है, जो 5 दिन पढ़ता है 5 करोड़ मिल जाता है, जो 10 दिन पढ़ता है 10 करोड़ मिल जाता है। ये बिल्कुल सच्चा वजीफ़ा है, यकीन न आए तो आजमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का जो टॉपिक है सिर्फ़ और सिर्फ एक तस्बीह आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। इंशाअल्लाह ये तस्बीह जो भी करेगा अल्लाह ताला इसको माला माल फरमा देगा। अल्लाह ताला इसके घर में रहमतें बरकतें अता फरमाएगा। आज के दौर में हर इंसान नौकरी की तलाश में है, कारोबार की परेशानियों में है। आज के दौर में हर ज़रूरत, हर चीज़, हर शय, आपको पैसों के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। आज पैसा ज़रूरत बनकर रह गया है। आज हमारी तमाम ख्वाहिशात, ज़रूरियात पैसे से मुंसलिक हैं। हर बंदा पैसे की भाग दौड़ में लगा हुआ है। इस पैसे को तो हासिल करना इतना भी आसान नहीं है जितना हम लोग समझ बैठे हैं। हम लोग हकीकत से पीछे हटते चले जा रहे हैं। हकीकत यह है कि रब ताला की ज़ात है जो नवाजने वाली है। रब ताला की ज़ात है जिसने नसीब लिख दिए हैं, और जिसके नसीब में जितना पैसा, जितनी दौलत, जितना सुकून लिख दिया गया है, इसको इससे एक ज़रा भी ज़्यादा नहीं मिलने वाला। याद रहे, ये जो भी आज वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज की वीडियो इंशाअल्लाह ताला आपके नसीबों को बदल देगी, आपके मुकद्दर को 4 चांद लगा देगी। अमल की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज के दौर में हम अपने नसीबों पर इत्माद नहीं करते, और क्या करते हैं कि यहाँ वहाँ पीरों फकीरों के पास भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ वहाँ लोगों के पास जाकर तावीज़ और दूसरे मसाइल पर अमल करना शुरू कर देते हैं, और हम एक कमेटी डाल लेते हैं। यानी इस बाबे के पास, इस फ़कीर के पास गया, इसको 1000 दिया, 2000 दिया, इसने कमेटी डाल ली। इस तरह सिलसिला चलता रहता है। याद रहे, आज के दौर में कई फ़कीर हैं जो वाकई अल्लाह वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर ने कारोबार और पेशा बनाकर अल्लाह ताला के कलाम से लोगों का इत्माद उठा दिया है। कोई शक नहीं कि फ़कीर कामल भी, पीर कामल भी आज की दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन पेशा वराना लोगों ने इन मामलात पर एक बहस छेड़ दी है। हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। आपकी खिदमत में जो एक तस्बीह पेश करने जा रही हूँ, इंशाअल्लाह इस तस्बीह के कमालात देखेंगे, आप जान जाएंगे कि रब ताला को राज़ी करना कितना आसान है। इस तस्बीह से आप रब ताला की तवज्जो अपनी तरफ मतवज्जा करेंगे। जब रब की रज़ा आपकी रज़ा में शामिल हो जाएगी, जब रब ताला आपके किए गए अमल से, यानी की गई तस्बीह से राज़ी हो जाएंगे, तो फिर आप रब ताला से जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। सबसे पहले तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आपने 2 रकत नफल सलातुल तौबा के पढ़ने हैं। ये तौबा के नफल मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि हम गुनहगार हैं। पता नहीं कौन सी घड़ी हमारी ज़बान से और जिस्म से रूह परवास कर जाए और हमें अपने गुनाहों की बख्शिश का मौका ना मिले। इसलिए 2 रकत नफल सलातुल तौबा के पढ़कर आपने अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी है। गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से अपने पिछले वाले तमाम अमाल और अपने ज़मीर के अंदर झांकना है। हर बंदा जब अपने अंदर झांकता है तो इसे अपनी कमी कोताहियों की खबर हो जाती है कि वो कैसे और क्या क्या करता रहा है। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करे। माफ़ी तलब करने के बाद ये जो अमल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ, आपने किसी भी नमाज के बाद कोशिश करें कि नमाज इशा के बाद आपने ये तस्बीह करनी है। अव्वलो आखिर दरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है अल कहारू। अल कहार के मानी है कहर वाला, गालिब। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जमा, वो अल्लाह बंदों से ऊपर है और इन पर गालिब है, और वो हिकमत और दनाई वाला है और हर चीज़ की खबर रखने वाला है। कहार ही है, तभी गर्दनें इसके लिए झुक गई और बड़े बड़े दुनियावी जालिम जलीलो रसवा हो गए, और बड़े ही बावकार चेहरे इसके सामने बुझ जाते हैं। तमाम मखलूक़ात इसके सामने पस्त हो गई। तमाम अशिया ने इसके जलालो अज़मत और किबरियाई और इसकी कुदरत को मान लिया, और इसके सामने तमाम अशिया कमज़ोर और साकन हो गईं और अल्लाह की हिकमतों और इसके गलबे की वजह से दब गई। नाजरीन, जगह छोड़े बगैर वितर पढ़ने के बाद आपने ये तस्बीह करनी है। तस्बीह करते वक्त आपने रब ताला को आंखें बंद करके सामने मदीना मुनव्वरा का मंजर पेश करते हुए
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کرتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ ان کے وسیلے سے مانگتے ہوئے یہ رب تعالیٰ کے حضور پیش کرنی ہے۔ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد یہ تسبیح کر دینی ہے اور اسے درخواست کرنی ہے کہ رب تعالیٰ سے سفارش کریں، اس کی برکت سے میری خالی جھولی میں اپنی رحمتیں برکتیں نواز دے۔ رب تعالیٰ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کو کبھی نہیں ٹالے گا۔ مال و دولت کا شاندار اور وظیفہ قرآن کی اس مختصر سی آیت کی برکت سے لاکھوں کا مالک بن گیا۔ دیر سے صحیح مگر کچھ بنو، کیونکہ لوگ خیریت کے ساتھ ساتھ حیثیت بھی پوچھ لیتے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں جس کی برکت سے اور اللہ کے حکم سے آپ کے گھر مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی۔ یوں تو قرآن کے بہت سے معجزات ہیں۔ قرآن ایک عین عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور قرآن کی ہر ایک آیت اپنے اندر برکت اور رحمتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ آج کا یہ وظیفہ بھی قرآن کی ایک آیت پر مشتمل ہے۔ اگر آپ رزق اور مال و دولت کی تنگی کا شکار ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ ہو، تو میرے آج کے اس بتائے ہوئے وظیفہ پر عمل اور مال و دولت کی بارش ہوتے ہوئے دیکھیں۔ یہ وظیفہ آپ نے نماز عشاء کے بعد کرنا ہے اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 107 کو 17 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو 7 روز تک کرنا ہے۔ اس آیت کی برکت سے اور اللہ کے حکم سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو غنی اور مالدار کر دے گا۔ اللہ آپ کے دسترخوان کو وسیع فرما دے گا۔ اللہ آپ کو کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کریں۔ وہ وظیفہ یہ ہے جس سکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ نے کرنی ہے۔ یہ ایک دانے پر پڑھی گئی ہے، اس طرح دوسرے دانے پر بھی یہ سارا پڑھنا ہے۔ اس طرح 17 دانوں کی یہ تسبیح کرنے کے بعد آپ نے یا رزاقو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کرنی ہے کہ اللہ کے حضور میری سفارش کریں، میری مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ یاد رہے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص اسم مبارک ہے جس کا مقصد رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، رب کی رحمتوں برکتوں کو اپنی جھولیوں میں بھرنا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمتوں شان بیان فرما رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ ظاہر اور پوشیدہ ہے، نیز موجود اور معدوم سب کو جانتا ہے، اور وہی بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ جو شخص پاک نیت اور پختہ ارادے سے بہترین ایمان رکھتے ہوئے رب تعالیٰ کے سامنے یہ کرے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کے اسباب بھی پیدا فرمائے گا، غیب سے مشکلات پریشانیوں کو دور بھی فرمائیں گے، تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائیں گے۔ یاد رہے تسبیح کرنے کے بعد رب کے آگے جو بھی دعا کریں گے رب ضرور پوری فرمائے گا۔ تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسے پکارتے رہو، چاہے کافر برا مانے، دعا عبادت ہے اور دعا سے گریز تکبر ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ دعا مانگ کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کر کے اس کے کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضائے الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارے علم ناقص ہے جبکہ خدا کا علم لامتناہی اور محیط ہے۔ ہم اپنی کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں مانگی ہوئی چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثلاً بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے، وہ اس کے امان کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ یہ آدمی تندرستی عافیت کا سوال کرتا ہے لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہیں، ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کر لیں تو بہت عمدہ ہے۔ ایک دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت، خوشیوں اور خوشحالیوں والی لمبی زندگی عطا فرما، مال و جان، عزت، اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما،
عافیت کے ساتھ ایمان پر پختہ نظام، آسانی قبر، جہنم کے عذاب سے حفاظت، محشر کی گھبراہٹ سے امن اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما، یہ سب میرے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے حق میں قبول فرما۔ محترم ناظرین، دین اسلام چونکہ کامل اور مکمل نظام حیات ہے، اس لیے اس دین میں حصول رزق کے بارے میں بھی انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ دین اسلام کے دیے ہوئے اصول و ضوابط کی روشنی میں جو رزق حاصل ہوگا وہ حلال شمار ہوگا۔ اسلام نے اپنے پیروان کو رزق حلال کمانے کی ترغیب دی ہے اور حرام رزق سے بچنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ بخاری میں حضرت مقدام بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا، اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد اپنی دستکاری سے کھاتے تھے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا، جو تم کھاتے ہو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ ہے جو تمہارے کسب سے حاصل ہو، اور تمہاری اولاد بھی منجملہ کسب کے ہے، یعنی اولاد کی کمائی بھی انسان کے لیے مال حلال میں شمار ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد اہم فریضہ کسب حلال ہی ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے بعد مسلمان پر اہم فرض رزق حلال کمانا ہے۔ اس کے یہ معنی بھی ہوئے کہ مسلمان جب روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے اور روزی کمانے میں سرگردہ رہتا ہے تو دین اسلام روزی کمانے سے اسے منع نہیں کرتا، بلکہ روزی کمانے کے لیے کچھ حدود و قیود مقرر کرتا ہے تاکہ ان حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے وہ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کمائے۔ حلال رزق میں برکت ہوتی ہے اور رزق حرام دیکھنے میں زیادہ، لیکن حقیقت میں اس میں برکت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر رزق حلال سے تیار کیا گیا 3 افراد کا کھانا 5 افراد کھائیں تو کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے، لیکن حرام کی کمائی سے تیار شدہ 3 افراد کا کھانا 3 افراد کی کفایت بھی نہیں کرتا۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے واسطے اس میں برکت نہیں، اور اپنی بات چھوڑ مرے تو جہنم جانے کا سامان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جنت میں وہ گوشت داخل نہیں ہوگا جو حرام کھانے سے بڑا ہو، اور ہر وہ گوشت جو حرام خوری سے بڑا ہو دوزخ کے زیادہ لائق ہے۔